ہاچی ٹوکیو کے شبویا اسٹیشن کے سامنے اکتیا خطے کے ایک کتے کا تانبے کا مجسمہ نصب ہے۔ پائیدان پر ساکت بیٹھے ہوئے کتے کی نظر اسٹیشن کے ٹکٹ کاؤنٹر پر ٹکی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہانی اسی ہاچی کو نامی کتے کی ہے جس کا مجسمہ وہاں نصب ہے۔ بہت سال پہلے ٹوکیو یونیورسٹی کے شعبہ زراعت کے پروفیسر اوئے نوائزاک برو کے گھر 3 سال کے ایک پلے کو لایا گیا۔ پروفیسر ہاچی کو اس کو بہت عزیز رکھتے تھے اور ہاچی کو بھی پروفیسر صاحب سے بہت انس تھا۔ ہر روز جب پروفیسر صاحب یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلتے تو ہاچی کو بلا ناغہ ان کے ساتھ گھر کے قریب ہی واقع ریلوے اسٹیشن تک ان کے ساتھ جاتا۔ شام کو جب پروفیسر صاحب کی واپسی کا وقت ہوتا تو وہ پھر ان کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا تھا۔ کبھی کبھی پروفیسر صاحب کو لوٹنے میں دیر ہو جاتی تو وہ بھی دیر تک اسٹیشن کے سامنے ان کا انتظار کرتا۔ یہ ہاچی کو تو ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے، لوگ پریشان ہو کر کہتے تھے۔ اسٹیشن پر آتے جاتے مسافر اس پر ناراض ہوتے تھے، مگر ہاچی کو ان پر بھونکنے یا انہیں کاٹنے کے بجائے سکون اور خاموشی سے پروفیسر صاحب کے لوٹنے کا انتظار ہوتا۔ اسی طرح 1.5 سال گزر گیا، لیکن 21 مئی 1925 کو جب اس پروفیسر صاحب کو اسٹیشن پر الوداع کہا تو وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ وہ یونیورسٹی میں بیمار ہو کے گر پڑے۔ ارد گرد سبھی لوگوں نے ان کا علاج کرایا مگر ان کو بچایا نہ جا سکا۔ پروفیسر صاحب کی موت ہو گئی، مگر ہاچی کو اس حقیقت سے لا علم تھا۔ شام ہوتے ہی ہاچی کو پروفیسر صاحب کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پہنچ جاتا تھا اور رات بھر اسٹیشن پر ان کا انتظار کرتا تھا۔ صبح کو وہ مایوس ہو کر گھر آتا۔ اگلی شام کو وہ پھر پروفیسر صاحب کو لینے اسٹیشن پہنچ جاتا تھا۔ ہاچی کو کی اس حالت کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ ہاچی کو بیچارہ تنہا رہ گیا تھا۔ ہر روز وہ اسی طرح پروفیسر صاحب کی راہ تکتا تھا۔ پروفیسر صاحب کا انتظار کرتے کرتے ہاچی کو کے 7 سال گزر گئے اور اس بات کا تذکرہ اخبارات میں ہونے لگا۔ لوگ ہاچی کو سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگے۔ بارش کے دنوں میں اسٹیشن کے لوگ ہاچی کو وہیں سلا دیتے۔ اسی حالت میں 10 سال گزر گئے۔ لہٰذا
اسٹیشن اور آس پاس کے لوگ اکٹھے ہوئے اور اتفاق رائے سے حاجی کو تانبا کا مجسمہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاچیکو کا مجسمہ نصب ہونے کے بعد بھی وہ پروفیسر صاحب کا انتظار کرتا رہا۔ اسی طرح 12 برس گزر گئے۔ انتظار کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو گیا۔ وقت کے ساتھ وہ نحیف و لاغر ہوتا گیا۔ ہر روز کمزور جسم کے ساتھ اسٹیشن جاتا اس کے لیے دشوار امر ہوتا تھا۔ پھر بھی وہ کسی طرح اسٹیشن جاتا اور مایوس ہو کر واپس آ جاتا تھا۔ کبھی لوٹ کر نہ آنے والے اپنے محبوب پروفیسر کا انتظار کرتے کرتے آخر ہاچیکو نے 8 مارچ پروفیسر کا انتظار کرتے کرتے آخر ہاچیکو نے 8 مارچ 1935 کو اپنے مجسمے کے قریب ہی دم توڑ دیا، لیکن اس کی موت پر مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہاچیکو اپنے محبوب پروفیسر کے ساتھ جنت میں ہنسی خوشی رہتا ہے۔ وفادار کتے کی کہانی۔